بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی استعداد و قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرۂ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلات کے محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے تفسیر القرآن الکریم الموسوم تفسیر طاہری کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آئیے آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 11 سنانے کی سعادتیں حاصل کی جائیں گی، اور سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں غارت ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین اکرام، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 11 کی یہ ابتدائی آیات تھے جو آپ کے سامنے سنانے کی سعادتیں حاصل کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش اور ظالم لوگوں کی مذمت میں یہ آیتیں نازل فرمائی جو کفر بھی کرتے ہیں اور انبیاء کا قتل بھی کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا بھی قتل کرتے ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام لے کر اٹھے، جنہوں نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، ان کے بھی وہ سرکش دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا ان آیات میں ذکر ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے
اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زمانہ سرکشوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم زمانہ لوگوں نے تو انبیاء کا قتل نہیں کیا تھا، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم زمانہ اہل کتاب پر ملامت کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم زمانہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے تو کسی نبی کا قتل نہیں کیا، پھر ان پر ملامت کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تفسیروں میں آیا کہ ان پر ملامت اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ اہل کتاب اپنے اسلاف کے فعل سے راضی تھے۔ انہوں نے قتل تو نہیں کیا تھا، لیکن ان کے اسلاف نے قتل کیا تھا، بنی اسرائیل نے قتل کیا تھا انبیاء کا، اور ہم زمانہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل کتاب تھے انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا۔ ان پر ملامت صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے قتل تو نہیں کیا، برائی تو نہیں کی، اور اتنا بڑا گناہ کہ پیغمبر کو قتل کیا، ایسے گناہ کا ارتکاب تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کے اسلاف نے جو انبیاء کا قتل کیا تھا ان کے اس قتل سے، ان کے اس فعل سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم زمانہ اہل کتاب راضی تھے، متفق تھے۔ اسی اتفاق اور رضا کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ملامت کی۔ تو ملامت کے لیے ارتکاب گناہ ضروری نہیں ہے، گناہ کے ارتکاب سے رضامندی بھی ملامت کا موجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر ملامت اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اپنے اسلاف کے فعل سے راضی تھے۔ برے کام سے راضی ہونا برا کام کرنے کے برابر ہے، چونکہ یہ اپنے اسلاف کے اس برائی سے راضی تھے اس لیے ان پر ملامت کی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے سخت ترین عذاب کسے ہوگا؟ ابھی آپ نے آیت قرآنی میں سنا کہ اہل کتاب نے، بنی اسرائیل نے انبیاء کا قتل کیا تھا، اسی سے متعلق حدیث پاک پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے سخت ترین عذاب کسے ہوگا؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ سرکار یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ظاہر ہے کہ سب سے سخت ترین عذاب اسی کو ہوگا جو سب سے بڑا گناہ کرنے والا ہوگا۔ جب یہ سوال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو جس نے کسی نبی کو شہید کیا، سب سے سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا ہوگا یا کسی دین کے مبلغ کو قتل کیا ہوگا۔ دین کی بات بتانے والے اللہ والے ہوتے ہیں، دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانے والے نیک لوگ ہوا کرتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہوا کرتے ہیں، انبیاء کرام کی راہ چلنے والے ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے
کہ جس نے کسی نبی کو شہید کیا وہ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا، اور جس نے دین کی بات بتانے والے کو قتل کیا، غیر نبی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس کام پر جو لگا ہوا ہے اس کا قتل کیا تو قتل کرنے والے کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو ابھی آپ کے سامنے سنائی گئی تھی، اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل اور اہل کتاب کی سرکشی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ انبیاء کا قتل کرنے میں کتنے عادی تھے، انبیاء کا قتل کرنے میں وہ کتنے سرکش تھے، وہ بتایا جا رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے تھوڑی دیر کے اندر، یعنی 1 گھنٹے میں 43 انبیاء کا قتل کیا، نعوذ باللہ، کتنی بڑی گستاخی کی، کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا بنی اسرائیل نے۔ ایک نبی کو شہید کر دینا، ایک نبی کا قتل کر دینا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سب سے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو جانا ہے۔ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کی یہ سرکشی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے 1 گھنٹے میں 43 انبیاء کا قتل کیا، یعنی تھوڑی دیر میں۔ اس کا اندازہ لگایا گیا 1 گھنٹے کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس وقت کا اندازہ آج کے حساب سے لگایا گیا 1 گھنٹہ، 43 انبیاء کا قتل کیا۔ جب انبیاء کا قتل ہوا تو نیک لوگوں نے آگے بڑھ کر انہیں روکا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ برائی ہے، اس برائی سے بچو اور انبیاء کے ناحق قتل سے بچو۔ جب انہوں نے حق کی بات بتائی تو ان ظالموں نے مبلغین کا بھی قتل کر دیا، مبلغین کا بھی قتل کر دیا۔ ان شرپسندوں نے اور ان سرکشوں نے جن مبلغین کا قتل کیا ان کی تعداد 112 بتائی گئی۔ 43 انبیاء کا قتل کیا اور اس کے بعد قتل سے روکنے والے جو نیک لوگ تھے ان کا بھی قتل کیا، ان کی تعداد 112 بتائی گئی۔ 43 وہ ہوئے انبیاء اور 112 مبلغین ہوئے۔ محترم ناظرین کرام، دیکھیے کتنی بدبختی ہے بنی اسرائیل کے شرپسندوں کی کہ انہوں نے انبیاء کا بھی قتل کیا اور نیک لوگوں کو بھی تحقیق کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے سخت ترین عذاب کی انہیں خوشخبری دیتا ہے۔ یہ خوشخبری اس لیے کہا جاتا ہے طنز کے طور پر کہ اے اہل کتاب، اے سرکشو، تم نے تمہارا وہ کام تو کر دیا، اب اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ تو مزہ چکھو یا خوشخبری سنا دو، یہ طنز کے طور پر ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو رسوا کرے گا اور پھر سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ خالق کائنات نے سخت ترین عذاب میں مبتلا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انبیاء کی تعظیم ہو، انبیاء کی توقیر ہو، ہونا تو یہ چاہیے دین کے مبلغین کا ادب ہو، ان کا احترام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء ہوں کہ اولیاء ہوں، مبلغین ہوں کہ مشائخ ہوں، علماء ہوں کہ فضلاء ہوں، ان کی زبانیں ذکر الہی سے تربتر رہتی ہیں۔ دن اور رات وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، تعلیم و تربیت ان کا مشغلہ ہوا کرتا ہے۔
لوگوں کو حق کی راہ دکھانا ان کا اپنا شیوا ہوا کرتا ہے. انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا لوگوں کو سیدھی راہ دکھانا. انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، لیکن سرکشوں نے ان کا قتل کیا. آئیے ایک مثال دیتا ہوں کہ آداب کیا ہوتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھی بات بتانے والوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے. ہارون رشید کو کون نہیں جانتا؟ ہارون رشید لشکر سمیت ایک مرتبہ جا رہے تھے. چلتے چلتے ایک شخص راہ میں ملا اور اس نے سواری پر سوار ہارون رشید کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے ہارون رشید، اللہ سے ڈر. شاہی سواری پر سوار ہارون رشید نے جب دیکھا کہ کوئی نصیحت کرنے والا، کوئی اللہ سے ڈرانے والا اسے ڈرا رہا ہے، ہارون رشید کا طرز عمل کیا ہوا؟ ہارون رشید اپنی شاہی سواری سے اتر گئے. جو ہی ہارون رشید کو شاہی سواری سے اترتا ہوا ساتھیوں نے دیکھا تو سب کے سب اپنی اپنی سواریوں سے اتر گئے اور لوگوں نے پوچھا کہ ہارون رشید، آپ کے سواری سے اترنے کا سبب کیا ہے؟ تو ہارون رشید نے جواب دیا، سبب یہ ہے کہ کوئی اللہ کا نام نیچے زمین پر کھڑے ہو کر لے رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے ہارون رشید، اللہ سے ڈر. مجھے حیا آئی کہ کوئی نیچے کھڑے ہو کر اللہ کا نام لے اور میں شاہی سواری پر سوار رہوں. مجھے حیا آئی. یہ حیا کے بھی خلاف ہے، یہ ادب کے بھی خلاف ہے، یہ احترام کے بھی خلاف ہے. اس لیے میں سوء ادبی سے بچنے کے لیے، پاس ادب کے لیے شاہی سواری سے اتر گیا اور نام خدا کے احترام میں نے اپنی سواری چھوڑ دی، کیونکہ نیچے کھڑا ہوا شخص اللہ کا نام لے رہا تھا. میں یہ نہیں مناسب سمجھا کہ میں شاہی سواری پر بیٹھا رہوں. یہ حیا کے خلاف ہے، یہ ادب و احترام کے خلاف ہے. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نام کا ادب کتنا ہے، اللہ کے نام کا ادب کتنا ہے. یقیناً ہماری زندگیوں میں یہ ادب، یہ احترام آنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، اور سب سے پہلے اپنے مزاج میں یہ بات پیدا کریں کہ ہم ہر اس شے کا ادب کریں گے جس شے کو اللہ اور اس کے رسول سے نسبت لگ جاتی ہے. جہاں نسبت لگ گئی ہم اس کے آگے احترام اور ادب کے ساتھ رہیں گے. یہ ہم اپنے مزاج میں پیدا کر لینا چاہیے. یہی قرآن کا دیا ہوا مزاج ہے، یہی صحابہ کرام کا دیا ہوا مزاج ہے، یہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے. آئیے آگے کی آیتیں ہم پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں علم کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ کتاب الہی کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان نزاعات کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک طبقہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ روگردانی کرنے والے ہی ہیں. اس آیت میں خالق کائنات نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے
اور اہل کتاب نے نہ صرف قرآن کے احکام سے منہ پھیرا بلکہ خود توریت کے احکام سے بھی منہ پھیر دیا. اس کا ذکر اس آیت میں آیا اور اس کے شان نزول کو بیان کیا گیا. آپ سماعت فرمائیں. شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو دین کی دعوت دی، یہودیوں کو اسلام کی طرف بلایا. ان کے سردار نعیم بن عمر نے کہا آپ کس دین پر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملت ابراہیمی پر ہوں. نعیم بن عمر نے کہا وہ تو یہودی تھے. کس کے بارے میں کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. سرکار علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں تو نعیم بن عمر نے کہا وہ تو یہودی تھے. نعوذ باللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ یہودی تھے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو توریت لے کر آؤ، فیصلہ ابھی ہو جائے گا. سرکار علیہ السلام نے توریت منگوائی. ان نافرمانوں کو توریت کے حوالے سے بتانا چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے. جب توریت منگائی گئی تب انہوں نے توریت لانے سے انکار کر دیا. توریت لانے سے انکار کر دیا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہود خیبر میں سے ایک مرد و عورت نے زنا کیا تھا. حضرت ابن عباس کی روایت ہے یہود خیبر میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا تھا. چونکہ ان کے پاس زنا پر رجم کا حکم تھا. رجم کہتے ہیں زنا کرنے والے کو درمیان میں کھڑا کریں اور چاروں طرف سے لوگ اس پر پتھر برسائیں یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے، مر جائے. یہ رجم ہے. توریت میں زانی کی سزا رجم ہے. اور یہودیوں میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب زنا ہوا ان سے تو وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. یہ سمجھ کر آئے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ رعایت ہوگی. توریت میں تو رجم کا حکم ہے، ہو سکتا ہے سرکار کی شریعت میں رعایت ہوگی. چلو ان کے پاس جائیں اور زنا کے بارے میں پوچھیں کہ اس کی سزا کیا ہے. تو اس امکان سے آئے تھے کہ شاید سرکار کی شریعت میں رعایت ہوگی. حاضر بارگاہ ہوئے. آقا علیہ السلام نے وہی حکم دیا جو حکم توریت میں تھا، وہی حکم شریعت مصطفی میں بھی ہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس پر پتھر برسائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے، ختم ہو جائے. شادی شدہ کے لیے، جو شادی شدہ آدمی ہو یا شادی شدہ عورت ہو، وہ زنا کرے تو اس کی سزا یہی ہے. اور اگر شادی شدہ نہ ہو تو اس کے لیے سزا 100 کوڑے مارنا. آقا علیہ السلام نے رجم کا حکم دیا. تب ان لوگوں نے کہا، یہودیوں نے، اہل کتاب نے، کہ یہ رجم کا حکم تو ظلم و ستم کی بات ہو گئی. رجم کا حکم تو ظلم ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم توریت کو مانتے ہو، توریت لے کر آؤ، ابھی فیصلہ ہو جائے گا. تو توریت لائی گئی. توریت لائی گئی. ابن سوریہ جو یہودی عالم تھا
اسے بلوایا گیا، توریت بھی لائی گئی، ابن سوریہ کو بھی بلوایا گیا اور پڑھوایا گیا کہ دیکھو زنا کے بارے میں کیا حد جاری کی گئی ہے، کس سزا کا حکم ہے توریت میں۔ اب ابن سوریہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جب رجم کا حکم آیا تو رجم کے حکم پر ابن سوریہ نے انگلی رکھ دی دبا کر، تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آئے، اور آگے سے پڑھنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی انگلی ہٹائی اور رجم کا حکم پڑھ کر سنا دیا۔ ابن سوریہ وہاں مکاری کر رہا تھا، جہاں رجم کا حکم تھا توریت میں وہاں انگلی رکھ دی اور آگے سے پڑھنے لگا تھا۔ آپ نے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی انگلی ہٹاتے ہیں اور رجم کا حکم جو توریت میں ہے وہ پڑھ کر سناتے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو پڑھ کر سنایا تمام حاضرین نے سنا۔ اس میں لکھا تھا، جس کا ترجمہ ہے، شادی شدہ مرد یا عورت جب زنا کریں اور ان دونوں پر گواہی دیں تو دونوں کو سنسار کیا جائے۔ ہاں اگر عورت حاملہ ہو تو جب تک وضع حمل نہ ہو اس وقت تک سنسار نہ کیا جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب سنسار اسے کیا جائے، یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ بالکل یہی رجم کا حکم شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توریت کے حکم کے مطابق سنسار کروایا گیا، پتھر برسائے گئے۔ اس پر یہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو کر لوٹے۔ یہود یہ چاہتے تھے کہ کچھ رعایت ہو جائے گی، یہود یہ چاہتے تھے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ان کے موافقت میں فیصلہ دیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچانا یہ تو پیغمبروں کا کام ہے، اور ہر پیغمبر اس کام میں مخلص رہے اور ایسے دیانتدار رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان و عظمت میں فرماتا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، کوئی تفریق نہیں ہے پیغمبروں میں۔ کس بارے میں؟ اللہ کا حکم بندوں تک پہنچانے میں کسی قسم کی تفریق نہیں، سب برابر ہیں اس کام میں۔ جو جو حکم ادھر سے ملتا ہے وہ حکم لا کر یہاں پہنچا دیتے۔ تو جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ناراض ہو کر لوٹے، اس ناراضی نے ان کو کافر بنا دیا، اس ناراضی نے انہیں کافر بنا دیا۔ اور اس آیت میں جیسے کہ آپ نے ابھی سنا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا۔ محترم ناظرین، آئیے آگے کی آیت ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ یہ روگردانی کی جرت اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ مس نہیں کرے گی، اور وہ اللہ پر جو بہتان باندھتے رہتے ہیں اس نے ان کو اپنے دین کے بارے میں فریب میں مبتلا کر دیا۔ سو کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جس کے بپا ہونے میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے، اور جس جان نے جو کچھ بھی اعمال میں کمایا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بروز حشر نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عذاب میں مبتلا کرے گا اس کا ذکر آیا ہے
کہ ایک دن سب کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے اور اپنے کیے کی جزا یا سزا پانا ہے۔ اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے دنیا میں سرکشی کی تھی، نافرمانی کی تھی، جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا تھا، جنہوں نے مبلغین کا قتل کیا تھا، جنہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا تھا، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اس انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اور کافر جب انجام سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ چند دن ہم دوزخ میں رہیں گے، چند دن ہم دوزخ میں رہیں گے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں کہ ایک لمحہ بھی جہنم کا کتنا سخت ترین ہوتا ہے۔ ان ظالموں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو نیکیاں لے کر آئیں گے حشر کے میدان میں، ان کی نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی، اور جو برائیاں لے کر آئیں گے ان کی برائیوں میں کچھ اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ جو جتنی نیکیاں لے کر آئے گا بس اتنی ہی نیکیاں اس کے پاس رہیں گی، جو جتنے گناہ لے کر آئے گا اتنے ہی گناہ اس کے پاس رہیں گے۔ نہ نیکیاں کم کی جائیں گی نہ گناہ زیادہ کیے جائیں گے۔ نیکیاں اگر لے کے آئے گا بندہ تو اس میں کمی کر دی جائے تو ظلم ہو جائے گا، گناہ جتنے لائے گا اس میں اگر اضافہ کر دیا جائے تو ظلم ہو جائے گا، اور اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے۔ روایت ہے کہ قیامت میں کفار کا سب سے پہلا جھنڈا یہودیوں کا کھڑا کیا جائے گا۔ انکار کرنے والوں میں، کفر کرنے والوں میں قیامت کے روز سب سے پہلے کفار کے جھنڈوں میں جو جھنڈا اٹھے گا وہ یہودیوں کا جھنڈا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اہل محشر کے درمیان ان کا جھنڈا اس لیے اٹھائے گا کہ سارے اہل محشر کے آگے یہودی رسوا ہو جائیں۔ انہیں رسوا کرنے کے لیے، انہیں شرمسار کرنے کے لیے بروز محشر سب سے پہلے ان کا جھنڈا یعنی یہودیوں کا جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، ساری عوام کے سامنے انہیں شرمسار کیا جائے گا۔ پھر حکم فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی کہ ان سب کو جہنم میں لے جاؤ، کیونکہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا ہے، انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا ہے، انہوں نے مبلغین کا قتل کیا ہے۔ محترم ناظرین، خالق کائنات کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ بس بندے وہی کچھ پائیں گے جو یہاں کما کر گئے تھے۔ یہاں اگر عقیدہ راسخ ہوگا، یہاں اگر عقیدہ سچا ہوگا، یہاں اگر عمل درست ہوگا تو پھر بروز حشر خالق کائنات اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر یہاں عقیدہ سچا نہ ہو، اگر یہاں عمل درست نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت اپنا غیظ، اپنا غضب، اپنا قہر دکھائے گا اور اسے جہنم رسید کر دے گا۔ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا اس کی ذات رحمان و رحیم ہے، وہ کیوں ظلم کرے؟ ارے اس کی رحمت تو اس شان والی ہے کہ بندے کا بھلا چاہتی ہے۔ کیا کریں، بندہ خود اپنا بھلا نہیں چاہتا۔ اس کی رحمت ہیلا دیکھتی ہے کہ بندے کو کس ہیلے سے بخشا جائے، کس بہانے سے بندے کو بخشا جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہیلا تلاش کرتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا
حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک غمگین آواز آئے گی. کہاں سے؟ دوزخ سے. ایک غمگین آواز آئے گی. اندر سے کوئی پکارنے والا پکار رہا ہوگا، یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام. کہاں سے آواز آئے گی؟ دوزخ سے. غمگین آواز. کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے. جب یہ آواز آئے گی اللہ رب العزت جبریل امین سے فرمائے گا، اے جبریل اس بندے کو جہنم سے نکالو. جب جبریل امین اسے نکالیں گے تو وہ کوئلے کی طرح اس کا جسم سخت سیاہ ہو چکا ہوگا، کوئلے کی طرح اس کا بدن کالا ہو چکا ہوگا، اس کا گوشت جل کر راکھ بن گیا ہوگا اور اس کی ہڈیاں جل کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں گی. وہ بندہ جبریل سے عرض کرے گا مجھے اللہ کی بارگاہ میں نہ لے جاؤ، مجھے اللہ کی بارگاہ میں نہ لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے مجھے گھبراہٹ ہو رہی. میں کیا منہ لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤں جبکہ ساری زندگی میں نے نافرمانی میں گزار دی. اللہ کا فرمان کچھ تھا، میرا عمل کچھ تھا. اس سے سخت ڈر لگتا ہے مجھے اس کی بارگاہ میں نہ لے جاؤ. آپ تصور کیجئے کہ وہ کیسا وقت ہوگا. لیکن اسے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا اے بندے تو نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اس کے گناہوں کو یاد دلایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو یاد دلائے گا تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا ہاں میں نے یہ سارے گناہ کیے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جب گناہ کیے ہیں تو پھر اسے جہنم میں لے جاؤ. پھر سے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. جب اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے فرشتے تو وہ مڑ مڑ کر پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف دیکھتا ہوگا. اللہ فرمائے گا مڑ مڑ کر کیوں دیکھتا ہے اے بندے، پلٹ پلٹ کر کیوں دیکھتا ہے اے بندے. تو وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ واقعی میں گناہگار ہوں، واقعی میں گناہگار ہوں. آپ سنیں یہ الفاظ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ واقعی میں گناہگار ہوں لیکن تیری رحمت کا امیدوار ہوں. واقعی میں گناہگار ہوں لیکن تیری رحمت کا امیدوار ہوں. تو چاہے تو مجھ پر رحمت کر سکتا ہے، تیری رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں. تو نے مجھے جہنم سے نکالا، مجھے امید بن گئی، میں یہ سمجھ گیا کہ اب میں پھر سے جہنم میں نہیں جاؤں گا. لیکن پھر سے تو جہنم میں بھیج رہا ہے، لیکن پھر بھی میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اللہ فرمائے گا اس بندے کی یہ بات سن کر اللہ فرمائے گا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کام کرتا ہوں. یہ میرے بارے میں رحمت کی امید رکھتا ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ میں اس پر رحمت کرنے والا ہوں تو پھر میں اس کے گمان کے مطابق ہی کروں گا. اے فرشتو اسے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں لے جاؤ، اس لیے کہ یہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا ہے. قربان جائیں اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت کے قربان جائیں. وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا. ایک ماں اپنے سینے میں
ایک ماں کی محبت رکھتی ہے۔ بتاؤ کسی ماں کی نگاہوں کے سامنے بچہ جل رہا ہو، ماں کی نگاہوں کے سامنے بچہ جل رہا ہو، تو کیا ماں کو گوارا ہوگا کہ وہ جلے؟ تو 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے پروردگار، کیا اسے گوارا ہوگا؟ وہ کسی بندے پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں۔ جہنم میں بندہ اپنی آگ خود لے جاتا ہے، اپنے گناہوں کی آگ، اپنے نافرمانیوں کی آگ، اپنے شرک کی آگ، اپنے کفر کی آگ، اپنے نفاق کی آگ خود لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ ہم کو چاہیے کہ اس کی ذات سے ہم اچھا گمان رکھیں اور اپنے عمل کو درست رکھیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا، کلمہ پڑھنے والوں کو کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ ایک بات سمجھ لیں، آخرت میں انہی بندوں پر اللہ کی رحمت ہوگی جو بندے عمل کے اعتبار سے تو کمزور تھے لیکن ان کا عقیدہ مضبوط تھا۔ دنیا میں عمل کے اعتبار سے کمزور تھے لیکن ان کا ایمان و عقیدہ مضبوط تھا۔ آخرت میں وہ فضل پروردگار کے امیدوار رہیں گے اور ان پر فضل و رحمت بھی ہوگا۔ لیکن بے ایمان اگر ہے، بد عقیدہ اگر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ اگر ہے، صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کا بے ادب اگر ہے، اس پر اللہ کا نہ فضل ہوگا نہ رحمت ہوگی، وہ تو جہنمی ہو گیا۔ جو کلمہ گو ہے، جو اپنے دل میں اللہ کے رسول کی محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے، اولیاء کرام سے محبت رکھتا ہے، اہل ایمان سے محبت رکھتا ہے، ایسا جب جاتا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں، تو اس پر فضل ہوتا ہے رحمان کا۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھنے والوں کو کوئی وحشت نہیں ہوگی، نہ موت کے وقت ہوگی وحشت، نہ قبر میں وحشت ہوگی، نہ قیامت میں۔ موت کے وقت بھی وحشت نہیں ہوگی کلمہ پڑھنے والے کو، قبر میں بھی وحشت نہیں ہوگی، حشر میں بھی وحشت نہیں ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والے اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہتے ہوں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہمارے حزن و ملال کو مٹایا۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں کی شان ہوگی جو قیامت میں اٹھیں گے۔ کلمہ پڑھنے والوں کا مطلب کلمہ صرف پڑھنے والے نہیں، کلمے پر جمے رہنے والے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کلمے پر جم جانا۔ ان الذین آمنوا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جی جس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ نہ صرف زبان سے بولتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، بلکہ اس پر جم جاتے ہیں۔ ناظرین، کلمہ پڑھنا بھی ہے اور کلمے پر جم جانا بھی ہے، کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ آئیے آگے کی آیتیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں عرض کیجئے، اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا شان نزول بھی آپ سن لیں۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب میں، جس کو غزوہ خندق بولتے ہیں، غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے وقت کی بات ہے کہ خندق کھودنے کا حکم دیا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا حکم دیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ مشہور غزوات ہیں، خواص بھی جانتے ہیں اور عوام بھی ان غزوات سے اور ان غزوات کے احوال سے واقف ہے۔ غزوہ خندق اس غزوے کو کہتے ہیں، اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس جنگ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا کہ مدینہ منورہ کی بستی کے اطراف میں خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن بستی میں داخل ہونے نہ پائے۔ مدینہ طیبہ میں ایک دشمن داخل نہ ہو، اس لیے مدینہ طیبہ کے اطراف میں خندق کھودی جائے۔ جب خندق کھودنے کو حکم دیا تو ہر 10 آدمیوں کے لیے خندق کھودنے کا طول و عرض بھی فرما دیا کہ 10 آدمی اتنی جگہ کا کام کریں خندق کھودنے کا، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا طول بھی بتا دیا، اس کا عرض بھی بتا دیا اور اس کی گہرائی بھی بتا دی کہ اتنا لمبا، اتنا چوڑا اور اتنا گہرا خندق ہو۔ 10 آدمیوں کو ذمہ داری دی اور ان کا رقبہ بھی انہیں بتا دیا۔ اہل مدینہ کے حصے میں 40 گز کی پیمائش آئی، 10,000 گز کی مقدار خندق کھودنا تھا۔ ہر قبیلے پر یہ کام تقسیم کر دیا گیا، لیکن خندق جب کھودی گئی تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ درمیانی حصے میں ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، ہاتھی نما چٹان۔ جب وہ چٹان آئی، ظاہر ہوئی، تو صحابہ کرام نے اس چٹان کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن سارے صحابہ مل کر اس چٹان کو توڑ نہیں پائے۔ جب وہ چٹان نہ ٹوٹی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ سرکار، یہ چٹان ہم سے ٹوٹی نہیں جاتی۔ بہت بڑی چٹان تھی، بہت مضبوط اور بڑی سخت چٹان تھی۔ صحابہ کرام کو یہ خیال نہیں گزرا کہ ہم سب مل کر اس چٹان کو نہ توڑ پائے تو ایک اللہ کے نبی اس چٹان کو کیا توڑیں گے۔ صحابہ کے دل میں یہ خیال ہرگز نہیں آیا۔ صحابہ کرام رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر اس لیے ہوئے، ان کا حاضر ہونا بتا رہا ہے، وہ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے دربار رسالت میں آ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمام صحابہ کی قوت جسمانی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ کی قوت جسمانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم سب کی قوت ایک طرف، یا رسول اللہ آپ کی قوت جسمانی ایک طرف۔ چنانچہ ہوا ایسے ہی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ چٹان بڑی سخت ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ان کی کدال لے لی اور ایک ایسا ضرب لگائی اس پتھر پر
کہ اس پہاڑ کا 1/3 حصہ ٹوٹ چکا، چکنا چور ہو گیا. ایک ہی مار میں 1/3 حصہ ٹوٹ گیا، دوسرے مار میں دوسرا حصہ ٹوٹ گیا، تیسرے مار میں پورا پہاڑ، پوری چٹان چکنا چور ہو گئی. صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، سب نے اللہ اکبر پڑھا، اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا قوت و طاقت دے رکھی. یہی وہ موقع تھا کہ اس امت کے سرکار نے، پیغمبروں کے امام نے، اللہ کے محبوب نے اس موقع پر اپنی امت کو خوشخبری سنائی اور ارشاد فرمایا، اے میری امت، تمہیں خوشخبری ہو کہ فارس اور روم کی سلطنت تمہیں ملنے والی. اور فرمایا ایک دن وہ آئے گا کہ میری امت ساری روئے زمین پر قابض ہو جائے گی. اسی موقع پر یہ خوشخبریاں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے دی. منافقین کب مانتے ہیں اسی بات کو؟ منافقین تو حاسدین ہوتے ہیں. انہوں نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات پر طنز کیا اور کہا کہ ان لوگوں کی حالت دیکھو کہ ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور باتیں کر رہے ہیں کہ پوری روئے زمین پر ان کا قبضہ ہو جائے گا. جب انہوں نے یہ طنز کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سلطنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے ملتی ہے، اور جہاں تک سلطنت دینے اور چھیننے کی بات ہے یہ اللہ کے ذمے ہے، یہ اس کے قبضے میں ہے. وہ جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، یہ اس کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد مبارک کے مطابق اہل ایمان کو ساری روئے زمین پر قبضہ دے گا. محترم ناظرین، ہم آگے کی آیت پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مقصد و مطلب سمجھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہرہ اندوز کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کرنے کا سلیقہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ کبھی رات کو بڑھا کر دن کو گھٹا دیتا ہے، اور کبھی دن کو بڑھا کر رات کو گھٹا دیتا ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے، یعنی حیوان کو نطفے سے، پرندے کو انڈے سے، عالم کو جاہل سے نکالتا ہے، مومن کو کافر سے نکالتا ہے، اور وہ مردے کو زندے سے نکالتا ہے. جیسے نطفے کو حیوان سے نکالتا ہے، انڈے کو پرندے سے نکالتا ہے، جاہل کو عالم سے نکالتا ہے، کافر کو مومن سے نکالتا ہے. یہ اس کی شان ہے. اس کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اس کی طرف سے جو خیر ہوتا ہے وہ خیر ہوتا ہی ہے، لیکن اس کی طرف سے جو شر ہوتا ہے اس شر میں بھی خیر پوشیدہ رہتا ہے. وہ سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائیں. محترم ناظرین،
ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں سورہ آل عمران کی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو سے ان الدین عند اللہ الاسلام تک، اور ابھی جو آیت پڑھی گئی قل اللہم مالک الملک بغیر حساب تک، یہ آیتیں ہیں قرآن کی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اس کو اپنا معمول بنائیں۔ کیا کیا؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی 2 آیتیں شہید اللہ انہ سے لے کر ان الدین عند اللہ الاسلام تک، اور ابھی جو آیت پڑھی گئی پارہ نمبر 3 رکو نمبر 11 کی قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک، اس کو جو معمول بنا لیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے گا، اللہ نے قسم ارشاد فرمائی کہ میں اس کی جگہ جنت میں بنا دوں گا، ہر روز اس پر 70 بار عنایت کی نظر ڈالوں گا۔ اللہ نے قسم ارشاد فرمائی اس کو جنتی بناؤں گا اور روزانہ 70 مرتبہ عنایت کی نظر ڈالوں گا اور اس کی 70 آرزویں پوری کروں گا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور ہر دشمن و حاسد کی دشمنی و حسد سے اس کو بچاؤں گا اور ان پر فتح و نصرت دوں گا۔ بندہ کیا چاہتا ہے؟ اس کے من کی مراد پوری ہو جائے۔ من کی مرادیں پوری کرنے کے لیے گزارش ہے کہ غیر ضروری لوگوں کے پاس جا کر اپنا دکھڑا نہ سنائیں۔ غیر ضروری لوگ بہت آج کل عام ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر خواتین ایسے لوگوں کے پاس بہت جایا کرتی ہیں۔ ایسے عاملوں کے پاس نہ جائیں جو آپ کو مزید پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، آپ سے پیسے کا مطالبہ کرتے ہوئے، بلکہ آپ اللہ کے عبادت گزار بندوں کے پاس جائیں، نیک بندوں کے پاس جائیں، اولیاء کرام کی مزارات کے پاس جا کر حاضری دیں، گوشے پردے کا پورا خیال رکھیں، کسی اللہ کے ولی کی مزار پر حاضری دیں، وہاں کی حاضری ہی آپ کے مسائل کا حل ہو جائے گی، کیونکہ جہاں اللہ کا ولی آرام کرتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں رحمت نازل ہوتی ہے وہاں سے زحمتیں فرار ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی آیتوں کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں جو ارشاد فرمایا اس کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ تعالی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آئیے آگے والی آیت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔
اس کا شان نزول بھی آیا ہے. آپ نے ابھی ترجمہ سنا، اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے شان نزول بھی سماعت کر لیجئے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے جنگ احزاب کے دن، اسی جنگ خندق کے دن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں. حضرت عبادہ بن صامت نے عرض کی کہ سرکار، ہمارا جھگڑا دشمن سے ہے اور 500 یہودی میرے تائیدی ہیں جو میرے حلیف ہیں. میری رائے ہے کہ دشمن کے مقابلے میں میں ان کی مدد لوں. دیکھیے، جس سے مقابلہ ہو رہا ہے وہ بھی دشمن. اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں 500 آدمی کی مدد لینا چاہتا ہوں جبکہ وہ بھی دشمن ہے. تو دشمن کے مقابلے کے لیے دشمن سے مدد لینا، یہ رائے لی جا رہی ہے. یہودیوں سے مدد لینے کے بارے میں رائے لی تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت پڑھ کر سنا دی جو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور کافروں کو دوست بنانے سے منع کیا گیا. ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے، کفار لا اعتبار. وہ کتنی ہی ہمدردی کی بات کریں، ان کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں مکاری ضرور رہتی ہے. وہ لا اعتبار ہوتے ہیں، ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رکوع میں کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا اور ہمیں آگاہ کیا کہ ان سے دوستی نہ کرو. البتہ یہ بھی سماعت فرما لیں، البتہ ضرورتاً ظاہری برتاؤ جائز ہے. ضرورت کے طور پر ظاہری برتاؤ، لین دین ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، فلاں ہے، کچھ بات چیت کرنا ہے، کچھ آپسی معاملہ ہے، ضرورتاً آپسی برتاؤ جائز ہے ظاہری طور پر، لیکن دلوں میں ان سے محبت نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ محبت کرنے کے لائق لوگ نہیں ہوتے. محترم ناظرین، بات اور آگے بڑھتی ہے اور ہم اپنے آخری مراحل میں ہیں تفسیر سننے سنانے کی، اور آخری آیت آپ کو سنانے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو بھی اپنے سامنے حاضر پالے گی جو اس نے کی تھی، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی، تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے اور اس برائی یا اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا. اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے. محترم ناظرین، یہاں پر بھی حشر کے میدان کا ذکر ہے، آخری دن کا ذکر ہے، اور ہمارے اس رکوع کی بھی آخری بات ہے. اس بات پر آج کا یہ رکوع اور اس کی تفسیر اختتام کو پہنچے گی. قیامت کے دن بندہ سخت بھوکا پیاسا اٹھے گا، ایسا بھوکا کہ کبھی اتنا بھوکا نہیں تھا، اور ننگا پن بھی ہوگا اور تھکان بھی ہوگی. پس جس نے اللہ کے لیے بھوکے کو کھلایا ہوگا اللہ اسے طعام کھلائے گا، جس نے پیاسے کو پلایا ہوگا اللہ اسے پانی پلائے گا، جس نے ننگے کو پہنایا ہوگا اللہ اسے پوشاک پہنائے گا، اور جس نے اللہ کے لیے کوئی نیکی کی ہوگی اللہ اس کا کفیل بن جائے گا. آپ نے ابھی کلام پاک میں سنا کہ وہ دن حساب و کتاب کا دن ہوگا، اور بندے نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ
قیامت کے دن اپنے سامنے پائے گا۔ اس کے ساتھ یہ حدیث پاک اس لیے آپ کو سنائی جا رہی ہے تاکہ ہم دنیا میں ایسے ایسے کام کریں جس کے اجر کو دیکھ کر بروز حشر ہمیں خوشی اور مسرت محسوس ہو۔ ایسا نہیں کہ ایسے کام کر کے جاؤ کہ وہاں ملال ہو جائے، وہاں رسوائی ہو جائے۔ کچھ ایسے کام کر کے جاؤ کہ وہاں ہمیں مسرت ہو۔ کون سے کام ہے؟ اللہ کی عبادت، مخلوق کی خدمت۔ اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز، اور مخلوق کی خدمت میں سب سے بڑی خدمت بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پلانا، ننگے کو پہنانا، غریبوں کی مدد کرنا۔ یہ بندوں کے خدمت اور حقوق العباد کی سب سے بڑی نیکی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اپنے نفسوں پر غرور نہ کرو، نہ ہی اس بات پر خوش ہو جاؤ کہ ہمارے گناہ تھوڑے ہیں، اور دوسرے کی نیکی دیکھ کر اس پر تعجب نہ کرو یہاں تک کہ اس کے لیے نیک خاتمے کے متعلق یقین نہ ہو جائے۔ آخرت کا دن، روز آخر، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ بندہ کتنی ہی نیکیاں لے جائے اس کو نیکیاں کم پڑیں گی۔ وہ یہ آرزو کرے گا کہ کاش میری نیکیاں اور زیادہ ہوتی، کاش میری نیکیاں اور زیادہ ہوتی۔ لاکھوں نیکیاں جو لایا ہے وہ یہ سوچے گا کہ میں کروڑوں نیکیاں لایا ہوتا تو بہتر تھا۔ کروڑہا نیکیاں جو لایا ہے وہ یہ آرزو کرے گا کہ میں اربوں کھربوں نیکیاں لاتا تو بہتر تھا۔ کتنی ہی نیکیاں لے جائیے وہاں وہ نیکیاں کم نظر آئیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر کوئی قیامت میں 70 نبیوں کے برابر نیکیاں بھی لائے گا تب بھی یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے پاس اور اس سے زیادہ نیکیاں ہوتی تو بہتر تھا۔ نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت رکھیں اور قرآن پڑھیں۔ سرکار کی سچی محبت دل میں رکھ کر قرآن مجید کو پڑھنا، یقیناً ایسا پڑھنے والے صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی الفت ہی سب سے بڑی دولت کا نام ہے۔ جب ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی شب تشریف لے گئے تو فرشتے آسمانوں پر آپ کی خدمت میں لگ گئے۔ ہمارے آقا کو فرشتوں نے گھیر لیا۔ ان ملائکہ سے پوچھا گیا کہ اے ملائکہ، تم اتنے شوق و ذوق سے اللہ کے محبوب کو کیوں گھیرے ہوئے ہو؟ تو جواب ملا، ہم نے ہزاروں برس کی عبادت کے بدلے آج کے اس ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو لے لیا ہے۔ ہزاروں برس کی عبادت کے بدلے اللہ سے ہم نے آج کے ایک دن کی خدمت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مانگ لی ہے۔ فرشتوں کی تمنا کہ وہ انسان بنے، ہے فرشتوں کی تمنا کہ وہ انسان بنے، اور آتا نہیں انسان کو انسان ہونا۔ اے انسان، اللہ نے تجھے فرشتوں سے بڑا مرتبہ دیا ہے۔ اگر تو اپنی انسانیت کے دائرے میں رہ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی وابستگی رکھتا ہے، تو تیرا مرتبہ اللہ نے فرشتوں سے بڑا کر دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ساری مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے احسن انسان ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرتبے کو سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ المولان العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔
सल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़ ويقتلون النبيين بغير حق